یہ بلاول بھٹو کا وعدہ ہے کہ 300 یونٹ بجلی مفت. کہاں ہے وہ 300 یونٹ ابھی تک کہ آپ کو 300 یونٹ مفت بجلی ملے؟ بل نہیں ہے. آپ کر سکتے ہیں 300 یونٹ بھی فری لوگوں کے لیے، لیکن آپ چاہتے نہیں ہیں کرنا. ان کے اپنے لوگ کنڈے لگواتے ہیں لوگوں سے، منتھلی ان کی فکس ہوئی ہے 70 روپے کا آپ نے یونٹ پہنچا دیا ہے. اس کو کیسے غریب آدمی افورڈ کرے گا؟ پھر آپ اس کو دکھاتے ہیں چوری کا راستہ. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عزیر خان زئی. ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں حلقہ PS 63 سے پاکستان تحریک انصاف کے منتخب امیدوار ممبر صوبائی اسمبلی ریحان راجپوت صاحب، اور کچھ عوامی شکایات ہیں، کچھ چیزیں ہیں، کچھ اہم ایشوز ہیں جن پر ہم جو ہے وہ ریحان راجپوت صاحب سے رابطہ کر کے یہاں پر آئے ہیں آج گفتگو کرنے کے لیے، اور ریحان راجپوت صاحب نے خصوصی ہمیں وقت جو ہے وہ عطا کیا ہے. تو کچھ عوامی ایشوز ہیں، کچھ شکایات ہیں، ان پہ بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ لطیف آباد کا جو ان کا حلقہ ہے PS 63 اس پہ بھی بات کریں گے، اور کچھ اہم ایشوز پر بھی بات کریں گے. تو سب سے پہلے السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کیسے مزاج؟ خیریت سے؟ ریحان بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد نیوز پہ آپ کی دوسری ہمارے ساتھ سٹنگ ہوگی. اس سے پہلے آپ رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ جو ہے مہمان رہے. حلقہ PS 63 جو ہے وہ ایک اہم حلقہ ہے. لطیف آباد کا جو ہے وہ سارا اس کے اندر تقریباً پورا ہی لطیف آباد آتا ہے، حسین آباد آتا ہے، بہت ساری چیزیں آتی ہیں. بجلی کا جو ہے وہ سب سے اہم مسئلہ اس وقت جو ہے، اور آپ کی کافی ایکٹیویٹیز چل بھی رہی ہیں اس حوالے سے، مختلف ملاقاتیں بھی آپ کر رہے ہیں. لیکن بجلی کے اوپر جو ہے وہ ایک عجیب سا بحران یہاں پہ نظر آتا ہے. حالانکہ بجلی بھی پاکستان میں پوری ہے، لیکن یہاں پر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگز اور جگہ جگہ خرابیاں اور ہیسکو کی جو منمانیاں ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں. اس وقت عوام شدید فرسٹریٹڈ ہیں، گرمی بھی شدید ہے. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہیسکو جو ہے ایک سفید ہاتھی بن چکا ہے پاکستان کے لیے. بجلی کا جو ادارہ ہے پورا، جس میں وابڈا ہو، ہیسکو کے الیکٹرک ہو، پیسکو جو بھی ہو، ایک سفید ہاتھی ہے. اور اس میں مسائل یہ ہیں کہ دیکھیں ان کے خود لوگ ملوث ہیں. میری ابھی پچھلے دنوں میں CEO ہیسکو سے بھی ملاقات ہوئی، AC سے بھی ملاقات ہوئی، ایکسچینج SDO لیول تک میری ملاقاتیں رہیں اپنے حلقے کی عوام کے حوالے سے. جو ٹرانسفارمرز کا ایشو ہونا ہے، لنک گرنا ہے، اور جو دوسرے معاملات ہیں، اس میں جو میں نے کنکلوژن کیا ہے اس دفعہ وہ یہ ہے کہ ان کے اپنے لوگ کنڈے لگواتے ہیں ہیسکو کے لوگوں سے، منتھلی ان کی فکس ہوئی ہے. اور جب گرمی کا سیزن آتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کو آپ راستہ دکھائیں گے چوری کا تو وہ تو کرے گا چوری، کیونکہ بجلی دیکھیں اتنی مہنگی ہو چکی ہے. غریب آدمی اب بجلی کو افورڈ نہیں کر سکتا. 70 روپے کا آپ نے یونٹ پہنچا دیا ہے، اس کو کیسے غریب آدمی افورڈ کرے گا؟ ٹھیک ہے. پھر آپ اس کو دکھاتے ہیں چوری کا راستہ، انہی کے اپنے لائن مین، میٹر ریڈر، اور یہ راستہ دکھاتے ہیں. پھر ان کو ڈائریکٹ کنڈے لگا کے کنیکشن دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک AC کا کنیکشن ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ 4 AC چلتے ہیں اندر. اچھا، جب کنڈا لگتا ہے تو وہ جب گرمی آتی ہے تو وہ ٹرانسفارمر اڑتے ہیں. پھر جب ان کے افسران سے جا کے، ان کے CO سے جا کے ملتے ہیں تو ہم عوامی نمائندے کی حیثیت سے جب ان کو شکایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی عوام نے کنڈے لگائے. آپ ایک بات بتائیں، ایک عام آدمی کی بھی سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ یار تم ایک ادارہ ہو، تمہارے پاس رینجرز کی سپورٹ ہے، تمہارے پاس پولیس کی سپورٹ ہے، انتظامیہ تمہارے ساتھ ہے، کنڈے کیوں نہیں اترواتے ہو بھائی؟ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، اگر یہ کنڈے کی شکایت کرتے ہیں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور کنڈے اترواؤں گا، یہ بجلی پوری دے. لیکن یہ خود کرنا نہیں چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی کنڈوں سے ان کے جیبوں میں لاکھوں کروڑوں روپے جیبیں بھری جا رہی ہیں. میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میری عادت نہیں ہے میں کسی پہ الزام لگاؤں، لیکن اوورآل افسران بالا ہیں، جو حکومت ہے اس وقت، اس کو چاہیے کہ پاکستان کے اوپر سرکولر ڈیٹ بجلی کی مد میں ایک بہت بڑا عذاب ہو چکا ہے. ہمارا ملک، یہ بجلی کا عذاب ہمارے ملک کو لے کے ڈوب رہا ہے. تو ان کو فکر کرنی چاہیے. ہمیں چورنگی نہ گھمائیں. ہمیں سب پتہ ہے کہ یہ کس کی یہ چورنگیاں گھما کے یہ بجلی کے ادارے کو خراب کر کے باقاعدہ ایک مافیا چل رہی ہے، اپنی جیبیں بھری جا رہی ہیں. پھر میں آنا چاہوں گا سندھ گورنمنٹ کے اوپر. الیکشن سے پہلے تو صحیح آپ نے بڑے دعوے کیے تھے کہ 300 یونٹ بجلی فری دیں گے. آپ نے نعرے مارے، آپ نے یہاں میرے حلقے میں کھڑے ہو کے آپ نے نعرے مارے. بلاول بھٹو زرداری صاحب قابل احترام، انہوں نے پارٹی کے آپ ہیڈ ہیں، آپ نے اعلان کیا پنجاب کے جلسوں میں، سندھ کے جلسوں میں. چلے ہم نے مان لیا پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ نہیں بنی، سندھ میں تو بنی نا آپ کی گورنمنٹ.
آپ نے ناصر حسین شاہ صاحب، میری ریکویسٹ ہے، آپ اچھے ایک منسٹر ہیں، ٹھیک ہے نا، توانائی کے منسٹر ہیں، آپ لوگوں نے وعدہ کرا عوام سے 300 یونٹ ہم فری دیں گے، لیکن 300 یونٹ فری کہاں ہے؟ وہ 300 یونٹ ابھی تک، ٹھیک ہے، ول نہیں ہے. آپ کر سکتے ہیں 300 یونٹ بھی فری لوگوں کے لیے، لیکن آپ چاہتے نہیں ہیں کرنا. کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آن کیمرہ آپ کو سلوشن بتاتا ہوں، بہت آسان ہے. آپ نے 18ویں ترمیم بڑی شوق سے لے لی کہ ہمارا حق ہے، ہمارا آئینی حق ہے. آپ نے 2010 میں صوبوں کے اختیارات لے لیا. آپ کلیم کرتے ہیں نا صوبوں کے اختیارات. آپ نے سندھ بینک بنا لیا نا، نیشنل بینک ہوتا تھا، آپ نے سندھ بینک بنایا نا، اپنا سندھ بینک بنا لیا. اسی طریقے سے آپ نے بہت سارے ادارے وفاق سے ایکوائر کرے اور نئے ادارے بھی بنائے آپ نے سندھ میں. تو کیا مقصد ہے؟ اس کو آپ ایکوائر نہیں کر سکتے؟ بجلی کا ادارہ آپ ایکوائر نہیں کر سکتے؟ سندھ گورنمنٹ خرید لے اس کو. 18ویں ترمیم آپ کو رائٹ دیتی ہے، آپ خریدیں، سبسیڈائز کریں اس کو، لوگوں کو فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. 16واں سال آپ کی حکومت کو چل رہا ہے، لیکن مسئلہ ہے نیتوں کا. آپ چاہتے نہیں ہیں. اگر عوام کو آج بجلی دے دی، عوام کو روزگار دے دیا، عوام کو تعلیم دے دی، تو ہوگا کیا؟ عوام تو پھر آپ سے اور سوال کرے گی. تو عوام کو آپ وہیں الجھا کے رکھو کہ ان کو روٹی، کپڑا، مکان اور بجلی، جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، نیسیسری چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے، اگر وہ دے دیں تو عوام پھر سوال کرے گی نا. اب 8 گھنٹے صبح دیکھیں نا، 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن میں، 24 آورز ہے. آپ 8 گھنٹے تو سو گئے. 8 گھنٹے میں آپ نے اپنا کام کیا، اپنے بارے میں اپنا کام کر لیا 8 گھنٹے. 8 گھنٹے کے بعد آپ اپنا نماز پڑھیں گے، کھانا کھائیں گے، دوسری چیزیں کریں گے، لیکن ہوگا کیا؟ 8 گھنٹے کے بعد جو 8 گھنٹے بقایا بچیں گے اس میں آپ فلاح کا کام کریں گے، آپ تعمیراتی سوچ رکھیں گے، آپ اسٹڈی کریں گے. اس 8 گھنٹے میں آپ نے کیا کیا اس قوم کے ساتھ کہ اس کو بجلی میں الجھا دیا، اس کو گیس میں الجھا دیا، اس کو دوسری چیزوں میں آپ نے الجھا دیا. جو فضول کے کام ہیں، جو عوام کا بیسک رائٹ ہے، اس میں آپ نے ان کو الجھا کے رکھ دیا. تو اب وہ عوام بیچاری تو یہ ہو گئی ہے کہ وہ ایم پی اے ایم ایل اے جب جاتے ہیں تو وہ بیچارے کہتے ہیں یا وہ ہمارے حلقے میں نہیں آئے. بھائی حلقے میں آئیں گے، بیچارے کو خرچہ بھی ہوگا، چائے بھی ان کے گھر جائیں گے ہم، وہ چائے بھی اپنے پیسوں سے خرچ کریں گے، ہار پھول بھی پہنائیں گے، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی تعمیراتی کام ہوگا؟ یہ بتائیں مجھے. اس کے بعد وہ کہیں گے بیچارے کہ ہمارا ریان بھائی ہمارا ٹرانسفارمر اڑ گیا. اب بتائیں، ٹرانسفارمر لگوائیں، ان کا جو ان کا بیسک رائٹ ہے اس کے لیے ایم پی اے جا رہا ہے اور ایوارڈ پہن رہا ہے کہ بھائی فلاں بھائی نے، فلاں ایم پی نے ہمارا ٹرانسفارمر لگایا. افسوس کا مقام ہے، 2 دن پہلے میں نے پریٹ آباد کی ایک ویڈیو دیکھی، یقین کریں دکھ ہوا دیکھ کے، دل خون کے آنسو رویا. کیا ٹرانسفارمر آ رہا ہے، ٹرک کے ساتھ ہار اور پھول پہنائے جا رہے ہیں 4 دن کے بعد، اور ڈانس کیا جا رہا ہے ٹرانسفارمر لگنے پہ، جو بیسک رائٹ ہے لوگوں کا، عوام کا. تو بھائی برائے مہربانی اس قوم پہ رحم کریں، خدا کے واسطے ان کو بیسک چیزیں دیں. صاف پانی قوم کا حق ہے، اس پہ ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے عوامی نمائندوں کو. بجلی ان کا بیسک رائٹ ہے، گیس مہیا کرنا حکومت کا کام ہے، بیسک رائٹ ہے، عوام کو دینا ہے. ایجوکیشن، صحت، یہ بالکل بیسک چیزیں ہیں. روزگار، بیسک چیزیں تو دیں. جب یہ مل جائیں گی تو پھر ظاہر سی بات ہے قوم دوسرے سوال بھی کرے گی، پھر وہ اپنا حق بھی مانگے گی، پھر وہ کہے گی کہ ہم کیا آپ کے غلام ہیں کیا؟ پھر وہ یہ کہے گی نا. تو اس وجہ سے ایسا کام ہی نہ کرو کہ عوام اس حد تک پہنچے، ان کو بیسک چیزوں میں الجھا کے رکھو. اور برائے مہربانی سندھ گورنمنٹ، بلاول بھٹو صاحب، جو آپ نے وعدہ کیا تھا 300 یونٹ کا، وہ 300 یونٹ آپ سندھ گورنمنٹ میں ایکوائر کریں اور 300 یونٹ فوری طور پہ سندھ کی عوام کو مہیا کریں.